مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست سے پہلی والی نشست میں ایک حکایت شروع کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک صوفی جو دنیا کے مختلف مقامات پر سیر کرنے والا تھا ایک خانقاہ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیگر صوفیوں کے ساتھ حلقے میں بیٹھ گیا اور کچھ کام کی باتیں آپس میں زیر بحث آئیں، اور اس دوران بڑی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ تو وہ صوفیوں کے ساتھ نشست میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنا گھوڑا اس خانقاہ کے استبل میں لگا دیا تھا۔ یہاں تک یہ واقعہ آگے بڑھا تھا۔ اس کے بعد کچھ ضروری باتیں جو کام کی تھی وہ بیان کی گئی۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے مولانا روم ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا اس سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو مثنوی ہے اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اگرچہ کہ حکایتوں اور مثالوں کے پیرائے میں ہے، لیکن جو حقیقت کا جاننے والا ہوتا ہے وہ مثالوں پر یا حکایتوں اور کرداروں پر توجہ دینے کے بجائے اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر توجہ دینا چاہیے۔ لفظ پر توجہ دینے کے بجائے معنی پر توجہ دے۔ جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو ضروری بات ہے وہ جاننے کی کوشش کرے، اور جو کہنے کی بات ہے وہی کہی جا رہی ہے۔ اب اس کہنے کی بات کو سمجھانے کے لیے بعض وقت بعض حکایتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی لیے سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو آگے اس صوفی کے اس واقعے کو بڑھانے سے پہلے چند اور باتیں یہاں پر مولانا روم بیان فرمائیں گے۔ کہ گزارد آنکھ رشک روشنیست، تا بگویم آنچ فرض و گفتنیست۔ روشنی ڈالنے والی بات یعنی وضاحت، کسی بھی چیز کا جب ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے اس پر یقین نہ کرنے والی، اس بات پر رشک کرنے والی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو گیا، ظاہری حکایت کی طرف توجہ دے کر اصلی بات کو جاننے کے بجائے ظاہری حکایت میں الجھ کر رہ جانا۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو آپ فرماتے ہیں تا بگویم آنچ فرض و گفتنیست، میں یہ ایسا سوچنے والے کو یہ موقع کیسے ملے گا کہ میں اس کو فرض بات جو ضروری ہے، جو سمجھانے کی ہے، جو کہنے کی ہے، وہ بات اس کے سامنے بیان کروں۔ سننے والے کی توجہ حکایت کو مدد کے طور پر لینا ہے، تو توجہ حکایت پر نہیں ہے بلکہ حکایت سے حاصل ہونے والے نتائج پر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر شیر نے خرگوش سے کہا اور خرگوش نے ایسا کیا، تو مطلب وہاں پر نہ شیر ہے نہ خرگوش ہے، کیونکہ نہ خرگوش بات کرتا ہے تو شیر کو سمجھ میں آتی ہے، نہ شیر بات کرتا ہے تو خرگوش کو سمجھ میں آتی ہے۔ ہم کو سمجھنے کے لیے تو جو بات کہی جا رہی ہے اس سے ہم کو نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر جو بات کہنے کی ہے وہ فائدے کی ثابت نہیں ہوگی۔ بہر کف پیش آردو سدے کنت، جر کنت وزباد جر مدے کنت۔ سمندر کیا کرتا ہے؟ جھاگ لے کے آتا ہے، سمندر کے اوپر ایک جھاگ آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی بندش کر دیتا ہے۔ ایک وقت کے لیے آتا ہے اور پھر وہ جھاگ کی بندش کر دی جاتی ہے، کبھی وہ کھینچتا ہے اور کبھی کھینچ کے بعد ڈھیل دیتا ہے۔ سمندر ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا، کبھی سمندر ساکت سامت ہو جاتا ہے، جامد تو نہیں کہہ سکتے، بے حرکت ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، پانی میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور کبھی موجوں میں آتا ہے، گھن گرج کسی کیفیت پیدا کرتا ہے، کبھی موجیں ٹھاٹے مارتے ہوئے ساحل کو مس کرتی جاتی ہے، ساحل کے اوپر چلی جاتی ہے کبھی کبھار، اور سونامی تو اس سے زیادہ خطرناک چیزیں حالیہ عرصے میں آئی تھی۔ وہ اتنی جوش میں آتی ہے کہ سمندر کے
حدود سے باہر نکل جاتی ہے، رہائشی علاقوں میں گھس جاتی ہے اور اس سے کئی ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنی جگہ پہ چلی بھی جاتی ہے۔ تو یہ سمندر کا مزاج ہے، کبھی وہ کھینچ کرتا ہے، کبھی وہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے بھی جب کسی کی تربیت کرتے ہیں، حالانکہ یہ مثنوی میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو انداز ہوتا ہے تربیت کا، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کبھی وہ معافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو بڑی بڑی خطا کو معاف کر دیتے ہیں، کبھی وہ چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ لیتے ہیں، کبھی الگ انداز سے تربیت کرتے ہیں، کبھی الگ انداز سے تربیت کرتے ہیں، کبھی ڈھیل دیتے ہیں، کبھی کھینچتے ہیں، کبھی بریک لگاتے ہیں، کبھی ایکسیلیٹر دیتے ہیں، کبھی گاڑی کو روک دیتے ہیں اور کبھی گاڑی کو تیز چلاتے ہیں۔ تو صورتحال کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ ای زما بشنو چے مانے شد مگر مستمیرا رفت دل جائے دیگر۔ اب یہ جو ظاہری طور پر جو حکایتیں بیان کی جا رہی ہیں ضرورت کے تحت، اگر بندے کا دل حکایتوں کی طرف ہی لگا رہے تو اصل بات کی طرف توجہ نہیں جائے گی اور وہ حکایتوں کا بیان کرنا ہی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور حکایتوں میں جاتے جاتے انسان کا دل کبھی کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کی گئی ایک چیز سمجھانے کے لیے، تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے، جو راز ہے، جو آپ کو بتایا جانے والا ہے، اگر آپ اس پر توجہ دینے کے بجائے حکایت پر توجہ دیں تو آپ کی توجہ دوسری طرف منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ حکایت کے ظاہری پہلو کے اوپر آپ توجہ دیں گے تو سے نکلتے نکلتے آپ کا ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جائے گا۔ خاطرش شد سوئے صوفی یہ قنخ اندراں سودا فروشت تا انخ۔ اب یہاں پر جو مہمان خانے میں خانخواہ میں وہ صوفی آ کر بیٹھا تھا تو سارے صوفی ایک خاص موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ہی توجہ بٹی، جیسے کوئی اہم بات ہو رہی ہے، کام کی بات بیان کی جا رہی، اچانک کوئی آپ کی محفل میں آ جاتا ہے بیچ میں، تو بہت سارے لوگوں کی توجہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ فوری اس آدمی کی طرف توجہ کرنے لگتے ہیں، کون آیا، کدھر بیٹھتا ہے، وہ دیکھیں گے۔ تو وہ جو کنسنٹریشن رہتا نا، وہ کنسنٹریشن خراب ہو جاتا ہے بیچ میں آنے والوں کی وجہ سے۔ اسی لیے کبھی کبھار بیچ میں آنے والوں کو کنسنٹریشن والی محفلوں میں روک دیا جاتا ہے، ابتدا میں ہی آئیں، بیچ میں آ کر ڈسٹرب نہ کریں۔ کنسنٹریشن جب خراب ہو جاتا ہے تو بہت ساری راز کی باتیں ہوتی ہیں، جو بہت ساری چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس طرف انسان توجہ نہیں دے پاتا۔ تو خاطر شد سوئے صوفی یہ قنخ، تو اس کا دل بھی جو یہ باتیں بیان کر رہا تھا مہمان کی صوفی کی طرف چلا گیا۔ اندراں سودا فروشت تا انخ، اور جب اس کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو گیا تو اب وہ پوری طریقے سے ادھر ہی ڈوب گیا۔ ایک طرف وہ ڈوبا ہوا تھا ایک موضوع پر، اچانک اس کی توجہ دوسرے کی طرف گئی، اب وہ وہاں پر اس میں ڈوب جاتا ہے۔ لازم آمد باز رفتن زی مقال سوئے آں افسانہ بہرے وصف حال۔ اب یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو کی وجہ سے اس کو پلٹنا ضروری ہو گیا، توجہ ادھر ہو گئی تھی لیکن اب کام کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ادھر طرف پلٹ کر اس کے لیے آنا ضروری ہو گیا۔ اگر وہ پہلے اپنی توجہ ادھر کرتا ہی نہیں تو اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتا۔ توجہ اس کی بٹی تو اس کو واپس پھر ادھر سے ادھر آنا پڑتا ہے۔ سوئے آں افسانہ بہرے وصف حال، حال بیان کرنے کے لیے اسی افسانے کی طرف، انہی باتوں کی طرف اس کو پلٹ کے آنا پڑتا ہے۔ صوفی آں صورت مپندار عزیز ہم جو طفلاں تاکہ از جور و مویز۔ صوفی جو ہوتا ہے نا، تم اس کو اتنا معمولی آدمی مت سمجھو۔ وہ جو ہے، جو لوگ اس کو ظاہری صوفی سمجھتے ہیں وہ اس کی باطنی کیفیات سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ صوفی کو باطنی صوفی سمجھیں گے تو اس کے باطنی فیض سے استفادہ ممکن ہوگا، اس کو ظاہری صوفی سمجھیں گے تو اس کے ساری باطنی فیضان سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ کس کو کیا سمجھنا ہے، اس کا تعلق آپ کی عقل سے نہیں ہے، اس کی حقیقت سے ہے۔ جس آدمی کو آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ ویسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی آپ بڑے کو چھوٹا سمجھتے ہیں مگر وہ بڑا تو بڑا ہی رہے گا۔ کسی جاہل کو آپ عالم سمجھتے ہیں تو آپ کے سمجھنے سے وہ عالم تھوڑی ہو جائے گا، وہ جاہل ہے تو جاہل ہی رہے گا۔ تو صوفی سے اگر آپ کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ظاہری صوفی مت سمجھو۔ ہم چو طفلاں تاکہ از جور و مویز،
ظاہر پر توجہ دینے والے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. بڑے لوگ ظاہر پر توجہ نہیں دیتے، باطن پر توجہ دیتے ہیں، اصلیت کی طرف توجہ دیتے ہیں. بچوں کی طرح مت کرو. تاکہ از جور و مویز، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو اخروٹ سے، منقہ سے، مویز کہتے ہیں منقہ، ریزنز، کشمش جب بڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک منقہ اس کو کہتے ہیں، ذرا موٹی کشمش ہوتی ہے، کشمش ہی کی فیملی ہے، وہ بھی انگور سے ہی بنتی ہے. تو ظاہری چیزیں ہیں یہ سب کچھ، اخروٹ، یہ منقہ، ان چیزوں کی طرف بچوں کی طرح دلچسپی کیوں رکھتے ہو؟ یہ ظاہری انسان کا یہ ہے، اخروٹ اور منقہ ہے. کب تک ان چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں دلچسپی رکھو گے؟ باطن کی طرف آؤ. جس میں ماں جور و مویزست پسر، گر تو مردی زین دو چیز اندر گزر. اے بیٹا سننے والے، ہمارا جسم بھی جو ہے نا وہ اخروٹ اور منقہ ہی ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہری چیز ہے. اگر ہماری توجہ اس جسم کے اوپر ہی ہو کے رہ گئی تو پھر ہم بھی وہی بچے ہیں جو اخروٹ اور منقہ کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں، میلان رکھتے ہیں، اس کو کھانے کی تمنا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب یہ اخروٹ اور مویز کا ذکر بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، ایک ایسے بچے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے جس کو ڈرائی فروٹس کی اہمیت معلوم ہے. ورنہ ہم تو ایسے بچے ہیں، ہم کو تو اخروٹ اور مویز کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ چاکلیٹ اور بسکٹ. اخروٹ اور مویز بھی پھر بھی صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں. یہ تو ہم لوگ چاکلیٹس اور بسکٹس میں، اور وہ آتے ہیں نا آج کل چھوٹے بچے کھاتے ہیں چپس، ہم تو وہ بچے ہیں جو چاکلیٹس اور چپس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو پھر بھی ایک میچیورڈ ذہن والے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. گر تو مردی، اور اگر تو واقعی مرد ہے، زی دو چیز اندر گزر، یہ چیزوں سے گزر جاؤ. یہ منقہ، یہ اخروٹ کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہو تم. یہ ظاہری چیزیں ہیں. تم مرد ہو، بچے نہیں ہو. مردوں کی طرح سوچو. چاکلیٹس، چپس، بادام، اخروٹ، پستہ، یہ بڑا جو کروڑپتی کاروباری ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں رکھتا. وہ تو سونا، دولت، جائیداد، ان چیزوں پہ توجہ ہوتی ہے اس کی. وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ بچوں کی کھانے کی چیزیں ہیں. جو کم عقل بچے ہوتے ہیں وہ اسی کو جائیداد سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک جائیداد میں ایسی فیکٹری بن سکتی ہے چاکلیٹس کی. لیکن بچوں کو کیا پتا زمین کی اہمیت، بچوں کو کیا پتا سونے کی اہمیت، ان کی عقل چھوٹی ہے. تو وہ لوگ جو تن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ظاہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کی کیفیت بھی ایسی ہے. وہ صوفیوں کو بھی اپنی طرح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، صوفی کے ظاہر کو. تو آپ کہتے ہیں ظاہر کو مت دیکھو. ظاہر کو دیکھیں گے تو تم محروم رہ جاؤ گے باطنی فیض سے. ورتو اندر نگذری اکرام حق، بگذرانت مرترا ازنو طبق. اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا، ظاہر سے ہٹ کر باطن کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو نہیں کر سکتا. دعا تو کر، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے. وہ کرم کرے گا تو تجھے وہ 7-9 آسمانوں سے نکال دے گا، گزار دے گا. اس کی طرف تو ہاتھ پھیلا کہ پروردگار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا، تو رہنمائی کر. پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں اکثر کہتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں پیر کی تلاش کرتے ہوئے. پیر کامل کی تلاش کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں کہ پیر کامل کی تلاش کرنے کے لیے ان کے جو شرائط ہیں، ان کی جو صفات ہیں، وہ تفصیل سے تو بیان کیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ صفات والا پیر کامل تم کو ملتا نہیں ہے تو کیا کریں؟ کوالٹیز تو بیان کر دیے گئے ہیں، پیر کامل کے اوصاف تو بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ان اوصاف والا اگر تم کو نہیں مل رہا ہے تو اب کیا کریں؟ تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ معروضہ کرو، دعا کرو کہ اللہ ہم کو پیر کامل سے ملا دے. ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرے گا، اور جب تم اس پیر کامل کے سامنے پہنچو گے تو تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ یہ وہی ہے جس کو ہم ڈھونڈا کرتے تھے. وہ ہوگا. درخواست تو ڈالو، اپلیکیشن تو بھیجو. بشنو اکنو صورت افسانہ را، لیک ہی از کہ جدا کن دانا را. اب وہ افسانے کی صورت سن لو. اب جو حکایت بیان کی گئی ہے اس حکایت کی طرف آؤ. لیکن اس حکایت کی طرف آتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا
جدا کن دانا را از کہہ کہتے ہیں بھوسے کو، اور دانا کہتے ہیں دانا۔ غلہ جب آپ خرید کے لاتے ہیں، گیہوں اگر آپ مثال کے طور پر لے لیں تو گیہوں میں ایک دانہ ہوتا ہے، ایک بھوسا ہوتا ہے، وہ دونوں کو پہلے آپ الگ الگ کرتے ہیں، بھوسا الگ کر دیتے ہیں، گیہوں الگ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پکاتے ہیں۔ تو آپ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دانوں سے بھوسے کو الگ کرو، اس کے بعد آؤ۔ جب تک بھوسا رہے گا تب تک پھر تمہارے کھانے کے قابل نہیں رہے گا اناج۔ بھوسے سے مراد یہی ہے جو تمہارے اندر ہے، گندگیاں، وہ بھوسا ہے۔ تو اور تمہارے اندر ایک دانہ بھی ہے جو بھوسے کے اندر چھپا ہوا ہے، تو جب تک وہ دانے کو بھوسا لپٹا ہوا ہے وہ دانہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو پہلے بھوسے کو الگ کرو دانے سے، تو تمہارا دانہ کھل کے سامنے آئے گا۔ گندگی جو ہے، وسوسوں کی گندگیاں اور دیگر غیر غلط قسم کے مشغولیات، غلط صحبت، یہ ساری چیزوں کی جو گندگیاں ہیں پہلے اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کا بھی ارشاد ہے، جو مرید بات طلب کے بھی اپنی قدیم صحبتوں کو نہ چھوڑے وہ فیض سے محروم ہے۔ یہی بات، یہ پرانی گندگیاں جو آپ کی پرانی خراب صحبتیں ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی تب تک فیض کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ وہ بھوسا ہے، یہ دانہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، وہ اس واقعے میں جیسا بیان کیا گیا تھا کہ وہ استبل میں اس نے گھوڑا چھوڑ دیا اور جا کر صوفیوں کے ساتھ بیٹھ گیا خانقاہ میں۔ اب وہاں جا کر بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ استبل میں میرا گھوڑا ہے، حالانکہ دیگر لوگوں کے گھوڑے بھی ہیں وہاں پر، اور استبل کا ایک نگران ہوتا ہے، خادم، جو گھوڑوں کی نگرانی کرتا ہے اور کافی تجربے کار ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے گھوڑوں کی نگرانی کیسے کرنا چاہیے، اس کو چارہ کیسے ڈالنا چاہیے، کیسے باندھنا چاہیے، کہاں بٹھانا چاہیے، سب اس کو پتہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد، صوفیوں کے حلقے میں گفتگو ہونے کے بعد، اب وہ صوفی اس خادم کو جو خانقاہ کا خادم ہے اس سے اس کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب وہ ہے قصہ، حلقہ آن صوفیان مستفید چونکہ در وجد و طرب آخر رسید۔ صوفیوں کا حلقہ جو اس محفل سے استفادہ کرنے والوں کا تھا، جب ان کی محفل ختم ہوئی، جب وجد اور طرب دو چیزیں ہوتی ہیں صوفیوں کے پاس، ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرب کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایکسٹیسی ہوتا ہے اور ایک انتھوزیازم ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک حال سے صوفی گزرتا ہے، کبھی وجد میں ہوتا ہے، کبھی اس کیفیت میں ہوتا ہے جس کو طرب کہتے ہیں۔ وجد میں وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کا حال اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ایک قسم کی ایکسٹیسی طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، یا پھر وہ اطمینان سے مسکراتے بیٹھتا ہے، دوسرا حال ہوتا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے، خوشی و مسرت کی کیفیات طاری ہوتی ہیں اس کے چہرے پر، اس کے دل پر، وہ کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں احوال صوفیوں کے ہوتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں احوال سے صوفی باہر آ کر پھر نارمل انسان کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں وجد، ایک کو کہتے ہیں طرب، انتھوزیازم، طرب، خوشی۔ کبھی کوئی محفل سما میں آپ دیکھیں گے، کبھی کوئی غمزدہ کلام پڑھا جاتا ہے تو صوفی رونے لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، کیفیتی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کچھ خوشی کے اور فیض کے، رحمت کے کلمات جب اس کی کان میں پڑتے ہیں تو وہ خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ تو دونوں کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ تو صوفیوں کی جو محفل تھی وہاں پر یہ دونوں مرحلے ختم ہوئے اور ان کی محفل ختم ہوئی۔ خاں بیا وردند بہرے مہماں از بہیمہ یاد آورداں زماں۔ تو جب مہمان کے لیے، محفل ختم ہونے کے بعد اس صوفی مہمان کے لیے، جو صوفی وہاں پر مہمان بن کے آئے تھے، ان کے لیے کھانا آیا، ان کے سامنے لا کے کھانا رکھا گیا۔ تو جیسے ہی کھانے پر ان کی نظر پڑی کہ اب میں تو بیٹھ کے کھا رہا ہوں، فوری ان کے گھوڑے کا خیال آ گیا ان کو کہ بھئی میں تو یہاں کھا رہا ہوں، گھوڑے کو بھی تو کچھ دینا ہے میرے۔ تو اس نے اپنے گھوڑے کو یاد کیا، گفت خادم را کہ در آخر برو راست کن بہرے بہیمہ کا ہو جو۔ اب وہ جو خانقاہ کا جو خادم تھا استبل کا، جو سب کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس خادم کو انہوں نے بلا کے کہا کہ میں تو کھا رہا ہوں، میرے استبل میں جاؤ ذرا باہر، اور جا کے اس کے لیے بھی کچھ کھانا تیار کرو، کچھ گھاس، کچھ جو،
اس کو بھی ڈالو تاکہ وہ بھی کچھ کھا لے۔ گفت لاہول ایچ افزوں گفتنست، اس قدیم ای کار ہا کار منست۔ تو چونکہ وہ خادم اسی کام کے لیے وہاں پر مقرر ہے، وہ جو بھی مہمان جو بھی صوفی وہاں پر آتے ہیں محفل میں، وہ گھوڑے لگاتے ہیں، تو گھوڑوں کو کھانا دینا کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جس آدمی کو ایک کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے پہلے سے، اسی خادم کو یہ بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ میرے گھوڑے کو کھانا ڈالو، اس کا بھی ذرا خیال کرو، اس کو بھی کھلاؤ۔ تو اس نے دل ہی دل میں پڑھا لا حول ولا، مجھے یہ کیا بتایا جا رہا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں تو پوری کرتا ہوں، یہ تو ہمیشہ سے میرا کام رہا ہے۔ اس قدیم ای کار ہا کار منست، یہ کام تو بہت پہلے سے میرے ذمہ ہے، مجھے بلا کر بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو کھانا دو۔ اس نے یہ بات دل میں سوچی۔ گفت ترکن آ جوشرا از نخست، کان خرک پیرست دندان ہاست سست۔ تو اس نے پھر کہا، صوفی نے، مہمان صوفی نے، کہ ایک کام کرو، جو اس کے سامنے جو جو ڈالتے ہو تم بارلی کھلانے کے لیے گھوڑے کو، پہلے تھوڑا سا اس کو بھگا لو، کیونکہ جو میرا جانور ہے تھوڑا بوڑھا ہے، اس کے دانت تھوڑے کمزور ہے، یہ اتنا سخت وہ نہیں چبا پائے گا، اس کو تھوڑا پانی میں ڈال کر بھگا لو، بھگانے کے بعد جب اس کو ڈالو۔ گفت لاہول ای چمی گوئی میں ہا، عزم نام و زند ای ترتیب ہا۔ تو اس نے پھر دل میں کہا کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے، جو بات مجھے پہلے سے معلوم ہے، برسوں سے مجھے تجربہ ہے، اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جو ڈالو، اس کے بعد اس کو بھگا کے ڈالو۔ مجھے معلوم ہے کہ جن کے دانت گھوڑے کمزور ہوتے ہیں، جو بوڑھے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ یہ تو بات ایسی ہی ہو گئی جیسے کوئی کمپیوٹر پروگرامر ہے، ماہر ہے کمپیوٹر کا، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ایک کام کرو، کنٹرول سی دباؤ تو کاپی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کنٹرول وی دباؤ تو پیسٹ ہو جائے گا، پھر کنٹرول ایکس دباؤ تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، کہیں غلطی سے کنٹرول ایکس دبا دو گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، کٹ ہو جائے گا، نہیں کنٹرول ایکس نہیں دبانا ہے، کنٹرول سی دبا کے کاپی کرو۔ وہ دل ہی دل میں کہے گا بھائی آپ کس کو سکھا رہے ہیں یہ بات، میں تو ماہر کمپیوٹر ہوں، اتنی چھوٹی بات، چھوٹے بچوں کو سکھانے والی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی۔ گفت لاہول ای چمی گوئی میں ہا، اس نے کہا لاہول یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اس کو پانی میں بھگو کے ڈالو۔ عزم ناموزند ای ترتیب ہا، یہ باتیں تو لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے، کس عمر کے گھوڑے کو کیا کھلانا چاہیے، کیسے کھلانا چاہیے، برسوں سے میں یہ کام کرتا آیا ہوں۔ گفت پالانش فرو نہ پیش پیش، داروے ممبل بنہ بر پشت ریش۔ اب اس کے بعد پھر وہ صوفی نے کہا ایک کام کرنا، اس کا پالان اتار دینا، ایک سیڈل ہوتا نا گھوڑے کے اوپر، اس کے اوپر سے وہ سیڈل اتار لو، اور کافی دیر سے اس کی پیٹھ کے اوپر وہ سیڈل لگا ہوا ہے تو ذرا زخم آ گیا ہوگا، تو اس زخم کے اوپر ممبل نام کی ایک سیلو ہوتا ہے، لیپ، وہ اس کے اوپر مل دو تاکہ اس کا زخم اس وقت تک ٹھیک ہو جائے جب پھر مجھے اس کے اوپر بیٹھ کر جانا ہوگا۔ گفت لاہول آخری حکمت گزار، جن سے تو مہمان امامت 100,000۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت، یہ آپ کی حکمت کو آپ کے پاس رہنے دیجئے، آپ کے جیسے ہزاروں مہمان یہاں آئے گئے، سب کے گھوڑوں کو میں نے صحیح کیا ہے، یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں، آپ مجھے کیوں بولتے جا رہے ہیں؟ جملہ راضی رفتہ اند از پیش ماں، ہست مہمان جان ماں و خیش ماں۔ ہمارے پاس کافی مہمان آپ کی طرح کے آئے گئے، اور جتنے گئے سب خوش ہو کر گئے ہماری مہمان نوازی سے۔ ہم تو مہمان کو اپنا جان سمجھتے ہیں، ان کی خاطر مدارت ہماری ذمہ داری ہے، ان کے سواریوں کا بھی ہم خیال کرتے ہیں، ایسا ایک ایک چیز مجھے بتا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گفت آبش دہ و لیکن شیر گرم، گفت لاہو لست ام بگرفت شرم۔ اب صوفی نے کہا کہ کھانے کے بعد اس کو ذرا پانی بھی پلا دو، لیکن تھوڑا گرم پانی پلانا، کیونکہ ہاضمہ اچھا ہوگا، ٹھنڈے پانی سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا گرم پانی کر کے اس کو پلا دو تاکہ اس کا ہاضمہ بھی ہو جائے۔ تو پھر اس نے پھر کہا لا حول ولا، اب یہ بات بھی بولنے کی ہے، میں تو شرمندہ ہو رہا ہوں آپ کی اس باتیں سن سن کر، اب یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کھلانے کے بعد اس کو پلا بھی دو، کیا اتنا بھی نہیں معلوم ہے مجھے؟ گفت اندر جو
تو کم تر کاہ کن گفت لاہولی سخن کو تاہ کن. اب اس نے کہا کہ جب تم اس کو جو کھلاؤ گے، بارلی کھلاؤ گے، گھاس ملا کر کھلاؤ گے تو تھوڑا گھاس کم رکھنا، جو تھوڑا زیادہ رکھنا، گھاس کو کم رکھنا. تو پھر اس نے کہا لا حول ولا، بات چھوٹی کرو بھائی، کام کی بات بولو، یہ کیا لگا کے رکھے ہو؟ ایسی ایسی باتیں مجھے بیان کر رہے ہو کہ جو خود مجھے معلوم ہے. گفت جائے اشرا برو بس سنگ و پشک ور بوتر ریز بر وے خاک خشک. تو اس نے کہا اس کا تھان کنکر اور لیت سے صاف کر دینا. اس کا جو تھان ہوگا نا، اس کو تھوڑا کنکر وغیرہ جو چیزیں اس کے اندر بعض وقت گر جاتی ہیں، پہلے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر دو. اور اگر وہ گیلا ہے اس کا تھان تو اس کو ذرا خشک مٹی ڈال کر اس کو ذرا بھی سکھا لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. گفت لاہول اے پدر لاہول کن با رسول اہل کمتر کن سخن. تو اس نے کہا لاہول بابا لاہول، کیا باتیں آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ ایسا چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہ ہو. کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا یہ بھی تو سوچو، کون سی بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی بچہ ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کو یہ سب باتیں بتانا ٹھیک ہے. ایک تجربے کار شخص ہے جو استبل میں اس نگرانی پر مامور ہے، آپ اس کو ایک ایک بات بیان کرتے جا رہے ہیں، ایسا کرو ویسا مت کرو، ایسا کرو ویسا مت کرو. دیکھ کر بات کرنا چاہیے کس سے بات کر رہے ہیں، وہ بات اس کے بولنے کے لائق ہے کہ نہیں. ایک آدمی کے ہاتھ پہ آپ ٹوپی دے کر کہنے لگے کہ بھائی اس کو ہاتھ میں نہیں پہننا، سر پہ پہننا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ٹوپی ہے تو سر پہ ہی پہننے کی ہوگی نا، کیا اس کو اتنا نہیں پتا؟ گفت بستاں شانہ پشت خر بخار گفت لاہول اے پدر شرم بیدار. اب اس نے صوفی نے کہا اس کی جو بال والا جو حصہ ہوتا نا گھوڑے کا، آپ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کھا پی لینے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے کومنٹ کر دو، ذرا کمر پر پھیر دو اس کی. گفت لاہول اے پدر شرم بیدار. تو اس نے کہا لاہول. اب یہ بات بھی آپ بولیں گے، شرم کرو، بات کس سے کہنے کی ہے کس سے نہیں کہنے کی ہے. گفت دم افسار راہ کوتا بے بند تاز غلطی دن نیفتد او بے بند. پھر اس نے کہا صوفی نے کہ اس کی جو پچھاڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی کر کے اس کو باندھ دو تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ تھوڑا ریلیکس فیل کرے، تاکہ جب وہ نیچے بیٹھے گا تو اس کے میں پھنس نہ جائے. وہ دم، اس کی دم بیٹھنے اٹھنے میں کہیں اس کے پاؤں میں پھنس نہ جائے، تو اس لیے اس کو جب بٹھاؤ تو ذرا اس کی دم کو بھی ذرا باندھ دو. گفت لاہول اے پدر چندی منال بہر خر چندی مرو اندر جوال. تو پھر اس نے وہی کہا لاہول، اے حضرت، اے بابا، اے میرے باپ، اس قدر مت رو، بہت زیادہ رو رہے ہیں آپ، اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے، گدھے کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں لفظ گدھا استعمال کر رہے ہیں، سواری ہے اصل میں، اب چاہے وہ گھوڑا بولیں یا چاہے گدھا بولیں، سواری کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو آپ اپنی سواری کے لیے اتنا پریشان مت ہوئیے، ہم کو سب معلوم ہے، سب کرنا آتا ہے. اب دیکھیے، جب کوئی بڑے لوگ کسی بات کی ہدایت دیتے ہیں، اب آپ یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں، جب بڑے لوگ آپ کو کسی چیز کی ہدایت دیتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سن کے اس پر عمل کرنا. مجھے تو سب معلوم ہے، میں تو اس کا ماہر ہوں، آپ مجھے سکھا رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے. صوفی کو کیا سمجھ رہے ہو تم؟ اگر کوئی ایسی بات بھی بتا رہا ہے جس کی آپ ماہر ہیں، آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں، آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے. یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ کیا بتا رہے ہیں آپ مجھے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا، یہ وہی بتا رہے ہیں. گفت بر پشتش فگن جل زو تر زاں کے شب سرماست اے کانے ہنر. تو پھر اب صوفی نے کہا کہ سردی کی رات ہے اے ہنر والے خادم، تو باہنر ہے، لیکن یاد رکھ راتیں سردی کی ہیں، اس جانور کو سردی ہو جائے گی، کیونکہ میں تو یہاں رات قیام کرنے والا ہوں نا، سردی ہو جائے گی تو اس کی کمر پر ایک جلد جھول ڈال دو تاکہ وہ سردی سے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ سخت سردی میں گھوڑے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ ڈال دو. گفت لاہول اے پدر چندی مگو استخاں در شیر چوں نبوت مجو. تو اس نے پھر وہی کہا لاہول والا. اب یہ بھی بات بولیں گے،
کہنے لگے کہ اے حضرت اتنی زیادہ باتیں مت کرو، آپ بہت بول رہے ہیں۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ ایک ماہر کے سامنے۔ اتنی باتیں مت کرو، آپ کی کیفیت تو اس وقت ایسی ہے جیسے دودھ میں ہڈی تلاش کرنا۔ دودھ میں ہڈی نہیں ہوتی، تلاش مت کیجئے۔ میری کیفیت دودھ کی طرح ہے اور آپ ہیں کہ اس میں ہڈی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کیفیت ہے آپ کی۔ ایک ماہر آدمی کو چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے ہیں۔ منز تو استا ترم در فن خود، مہماں آید مرا از نیک و بد۔ میں اپنے فن میں آپ سے زیادہ ایکسپرٹائز ہوں، یہ میرا فن ہے۔ آپ بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے گھوڑوں کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں۔ آپ کا تو خود کا ایک گھوڑا ہے، آپ اسی کو پالتے پوستے ہیں۔ میں تو استبل کا خادم ہوں جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ میرے پاس اچھے برے سب مہمان آتے ہیں، ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں ہی کرتا ہوں۔ لائقی ہر مہمان خدمت کنم، منز خدمت چوں گلو چوں سوسنم۔ میں مہمان کی مناسب خدمت کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، برسوں سے کرتا رہا ہوں، اور اس خدمت کی وجہ سے ہی مجھے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ پھول اور سوسن کی طرح، جیسے پھول اور سوسن کو خوبصورتی کے لیے لگا کے رکھتے ہیں، ویسے ہی مجھے یہاں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اگر میں اس فن میں ماہر نہ ہوتا تو مجھے استبل میں گھوڑوں کی نگرانی کے لیے مہمانوں کے نہیں رکھا جاتا۔ خادمی گفتو میارا بست چست، گفت رفتم کاہ جو آرم نخست۔ تو اب خادم نے کہا، یہ بات خادم نے کہی اور پھر کمر کس لی اور وہاں سے نکل پڑا اپنا کام انجام دینے کے لیے۔ کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، اب پہلے میں بازار جاؤں گا، جا کے گھاس اور جو وغیرہ جو ہے وہ خرید کے لاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کروں گا۔ رفت وز آخر نہ کر دو ہیچ یاد، خواب خرگوشے بداں صوفی فتاد۔ وہ چلا گیا، بازار کو چلا گیا، اور یہ سب باتیں جو اس صوفی نے کہی تھیں اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہی، کیونکہ جب آدمی مجھے کچھ نہیں آتا کا احساس رکھے گا تو کچھ باتیں اس کے کان میں جا کر دل میں بیٹھیں گی۔ جب آدمی کو پہلے سے ہی یہ احساس ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، یہ باتیں کہاں سے یاد رہیں گی؟ وہ اندر اتارے گا ہی نہیں نا۔ یہ بھی ایک انسانی فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے تو آپ کچھ باتیں سن کے اپنے اندر اتاریں گے۔ جب آپ یہ احساس رکھیں گے کہ میں تو پہلے سے ماہر ہوں، میں تو پہلے سے جانتا ہوں، اس کے بعد کام کی باتیں بھی آپ کے سامنے کہی جائیں گی تو آپ انسنی کر دیں گے، اندر اتارنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا کہ اس کو اس بات کا پہلے سے احساس ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اب صوفی نے جو باتیں کہی ہیں اس نے اس کو توجہ ہی نہیں دی، کان کے اندر اتارا ہی نہیں، اور جو لانے کے لیے، گھاس لانے کے لیے بازار چلا گیا اور یہ سب باتیں استبل کی بھول گیا۔ خواب خرگوش بداں صوفی فتاد۔ اب چونکہ صوفی نے خادم سے ساری باتیں کہہ دی تھی تو اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ، چونکہ خادم کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، اب وہ دیکھ بھال کر لے گا، اب مجھے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے سو گیا خانقاہ میں۔ رفت خادم جانب اوباش چند، کرد بر اندر ز صوفی ریش خند۔ اب وہاں سے وہ جب بازار گیا تو جاتے جاتے اپنے کچھ اوباش قسم کے دوستوں کی محفل میں چلا گیا۔ اسی طرح کے لوگ تھے وہ اوباش قسم کے نوجوان، ان کی محفل میں چلا گیا، چلو تھوڑی دیر دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا اور وہاں جانے کے بعد یہ تذکرہ کرنے لگا کہ ارے بھائی میں نکل رہا تھا، ایک صوفی صاحب مہمان بن کر آئے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، اب دیکھو آپ۔ دوسرے بھی ہنسنے لگے تو کہنے لگا کہ بھائی صوفی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، وہ آدمی کو پہچاننا بھی ان کو نہیں آتا۔ اب بے وقوف صوفی ہے، کوئی آ گیا ہے اور مجھ جیسے ماہر آدمی کو یہ باتیں بتا رہا ہے، ایسے چارہ ڈالو، ایسے گھوڑے کی دیکھ بھال کرو، پانی ملاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ کیا ہے وہ بھی کس کو بول رہا ہے؟ مجھے تو دوست بھی چونکہ اس کی فنکاری سے واقف ہیں، اس کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، وہ بھی مزہ لے رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں، تو اس صوفی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کی محفل میں۔ صوفی ازرہ ماندہ بود و شد راس، خواب حامی دید با چشم فراس۔ اور ادھر صوفی کیا ہے، اطمینان کے ساتھ سو گیا، تھکا ہوا تھا، ایک تو سفر کی تھکان تھی، پھر یہاں پر صوفیوں کی محفل میں بیٹھ کر کافی کام کی باتیں ہوئی تھی، کافی تھکا ہوا تھا،
وہ آرام سے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ جب آدمی بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے تو جیسے ہی لیٹتا ہے وہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اب خوابوں کی دنیا میں چلا گیا صوفی۔ گہری نیند میں جب انسان جاتا ہے تو فوری خوابوں کی دنیا شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ کاں خرش در چنگ گرگے ماندہ بود، پارہا از پشت و رانش می ربوت۔ اب وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اب صوفی کا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے خواب میں صوفی؟ کہ ایک گدھا ایک بھیڑیے کے پنجے میں آ گیا ہے۔ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک بھیڑیا ہے جو گدھے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ ایک گدھا ایک بھیڑیے کے شکنجے میں آ گیا ہے اور وہ بھیڑیا اس گدھے کی کمر اور اس کے ران کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اب یہ جو اس کا خواب ہے یہ اسی خادم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے جس بندے کو آپ کے سواری کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہے اور اطمینان کے ساتھ سو گئے ہیں، وہ تو بھیڑیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں آپ کا جب گدھا جائے گا تو اس کی یہ کیفیت ہونے والی ہے، اس کی کمر اور اس کے ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ خواب دیکھ رہا ہے صوفی۔ گفت لاہو نیچے مالی خول یاست، اے عجب آن خادم مشفق کجاست۔ اب وہ خواب میں کہنے لگا کہ ارے یہ کیا دیوانگی ہے، یہ نیند سے بیدار ہو گیا، سمجھ میں آ گیا اس کو کہ یہ میرا خواب اس خادم کی طرف ہے، وہ میرا گدھا میں نے اس کے حوالے کیا ہے تو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ میں نے اپنا گدھا کسی بھیڑیے کے حوالے کر دیا ہے۔ پریشان ہو کے نیند میں سے اٹھا، کہنے لگا کہ یہ کیا دیوانگی ہے، یہ ایسا کیسا آدمی ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ اب ڈھونڈنے لگا کہ وہ نوکر کہاں ہیں، جا کے میں اس کو ڈھونڈوں، اس سے پہلے کہ میری سواری کا کام تمام ہو جائے میں فوری اس خادم کو پکڑ لوں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ باز می دید آن خرش در راہ رو، گہ بچاہے می فتادو گہ بگو۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کا وہ گدھا راستے میں ہے، نکل گیا ہے استبل میں سے، اس کو باندھا تک نہیں گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، وہ استبل سے نکل چکا ہے، کبھی کنویں میں گرتا ہے کبھی گڑھے میں گرتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ سب خواب میں ہی پیش آ رہا ہو سکتا ہے وہ خواب میں ہی اس خادم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہو کہ خادم اس سواری کی دیکھ بھال کرنے والا آخر کہاں چلا گیا، اور پھر وہ خواب میں ہی دیکھتا ہے کہ اس کا گدھا راستے میں ہے اور کبھی کنویں میں گرتا ہے کبھی گڑھے میں گرتا ہے۔ گونا گوں می دید ناخوش واقعہ، فاتحہ می خواند با الخاریہ۔ تو اس طرح کے قسم قسم کے ناخوشگوار واقعات اس گدھے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب وہ سورہ فاتحہ اور سورہ الخاریہ اب یہ پڑھنے لگے یہ بزرگ، کیونکہ یہ دونوں جو سورے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ دو سورے پڑھے جاتے ہیں مصیبت کو دفع کرنے کے لیے۔ تو اب چونکہ ان کے سواری کے ساتھ ایک مصیبت آ گئی تھی تو یہ صوفی صاحب یہ سورے پڑھنے لگے۔ گفت چارہ چیست یاراں خستہ اند، رفتہ اندو جملہ در بستہ اند۔ تو اس نے کہا اب کیا تدبیر ہو، دوست تھکے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جتنے صوفی ہیں وہاں پر اس کے ساتھ وہ سب تھک کے سو رہے ہیں۔ اب کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جائیں اور اس کے گدھے کی دیکھ بھال کریں۔ خود اس صوفی کی وہی حالت ہے، تھک کے چور ہے، اب کہاں بھاگیں گے اس گدھے کے پیچھے پیچھے ڈھونڈتے ہوئے۔ رفتہ اندو جملہ در بستہ اند، پھر جو جانے والے تھے سب چلے گئے اور دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا گیا ہے۔ اب جاؤں تو جاؤں کہاں، گھوڑے کو کیسے تلاش کروں، گدھے کو کیسے تلاش کروں، کیسے بچاؤں اس کو۔ باز می گفت عجب آن خادمک، نئے کے باما گشت ہم نان و نمک۔ پھر کہنے لگا اپنے آپ میں کہ تعجب ہے، افسوس ہے وہ نالائق نوکر پر جس کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ہمارا ہم نوالا بنا، ہمارا ہم پیالہ بنا، اور ہمارے ساتھ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ من نہ کردم باو اللہ لطف لین، پوچھ رہا بامن کنت برعکس کی۔ میں نے تو اس کے ساتھ نرمی کی، میں نے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کیا برا کیا تھا میں نے اس نوکر کے ساتھ جو اس نے میری سواری کے ساتھ یہ حرکت کی؟ کیوں وہ میرے ساتھ کینہ کرتا ہے، میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے؟ کیوں اس کے دل میں میرے لیے بغض ہے کہ اس نے میرے گدھے کے ساتھ یا میری سواری کے ساتھ جو یہ حرکت کی، اس نے کھلا چھوڑ دیا اس کو باہر جانے کے لیے؟ بھئی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کرتا ہوں
میں نے اس کے ساتھ کوئی بے عزتی کی تو اس نے بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یا میں نے کبھی اس کا حق چھینا جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کی، میں نے کچھ نہیں بگاڑا، پھر وہ میرے ساتھ ایسی دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی ان کے ساتھ برا نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن پھر دشمن ہوتے ہیں اور دشمنی کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ کس واسطے کر رہے ہیں آپ دشمنی؟ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن کیا کریں، فطرت سے مجبور ہیں۔ اب وہ لوگوں کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ مر عداوت را سبب باید سند، ورنہ جنسیت وفا تلخی کنت۔ دشمنی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے نا۔ آپ کسی کے ساتھ اگر برائی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتا ہے، ورنہ جو انسان ہیں دونوں بھی ہم جنس ہے، ایک ہی جنس ہے، ایک انسان دوسرا انسان ایک ہی جنس ہے، تو ایک جنس ہونے کے بعد بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان ایک جنس ہے، تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر جو ہے ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم، تو یہاں پر اور کلوزنس ہو گیا، ایک مذہب کے بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی کے دوسرے بھائی سے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس مذہب کے اندر بھی اگر دونوں ایک ہی مکتب فکر کے ہیں تو پھر اور کلوزنس ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے وفادار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم مکتب میں بھی اگر ہم مشرب ہو، ایک ہی سلسلے کے ہو، تو پھر تو بالکل دشمنی نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وفاداری کہاں چلی گئی؟ کیوں آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے؟ باز می گفت آدم بالطف وجود، کہ برا ابلیس جورے کردہ بود۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مہربانی کرنے والے آدم نے ابلیس کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا انہوں نے شیطان پر، ابلیس پر کوئی ظلم کیا تھا؟ پھر ابلیس دشمنی پہ کیوں اتر کے آ گیا؟ کتنی خطرناک مثال ہے، آپ دیکھیے۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کا کچھ بگاڑا تھا، کچھ نقصان کیا تھا، پھر ابلیس کو آدم سے دشمنی کیوں ہو گئی؟ یہ ہے فطرتی خباثت، حسد۔ جب کسی کو کچھ خاص چیز مل جاتی ہے جو ان کو حاصل نہیں ہے تو جل بھن کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے فارسی کا، مشہور شعر ہے، نیش اخرب ناس پے کینست، مقتضائے طبیعتش اینست۔ بچھو جو کاٹتا ہے وہ کسی دل میں بغض کی وجہ سے نہیں کاٹتا۔ بچھو کا کوئی انسان نقصان کر دیتا ہے اس لیے بچھو کاٹتا ہے۔ بچھو نے اگر کسی انسان کو کاٹ دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان نے بچھو کا کچھ نقصان کیا تھا اس لیے کاٹ دیا، بلکہ اس لیے کاٹ دیا کہ اس کی طبیعت ہی ویسی ہے، اس کی فطرت ہی ویسی ہے، یہ مقتضائے طبیعت ہے اس کی، اس لیے کاٹ رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ بچھو کی صفات کے ہوتے ہیں جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی انہوں نے آپ کا نقصان نہیں پہنچایا، تب بھی ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت کی خباثت ہوتی ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ابلیس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن پھر بھی ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، تو یہ اس کا حسد تھا، جلن تھی۔ جو خلافت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آدم کے سر پر رکھ دیا، یہ جل بھن گیا۔ ان کو کیوں، ہم کو کیوں نہیں؟ یہ فیض ان کے ساتھ کیوں ہوا، یہ کرم ان کے ساتھ کیوں ہوا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہ حسد شروع ہو گیا۔ آدمی مرمار و کشدم راچے کرد، آدمی نے سانپ اور بچھو کے ساتھ کیا کیا ہے؟ او ہمیں خواہند او را مرگ و درد، کہ وہ اس کی تکلیف اور موت کی خواہش رکھتا ہے، انسان کو مار ڈالنے کی خواہش رکھتا ہے سانپ اور بچھو۔ آخر انسان نے سانپ اور بچھو کا کیا نقصان کیا تھا؟ گرگ را خود خاصیت بے دریدنست، این حسد در خلق آخر روشن است۔ بھیڑیے کی اپنی ایک خاصیت ہے اور وہ ہے پھاڑ ڈالنا۔ بھیڑیے کی اپنی خصوصیت ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ بس جو آئے اس کو پھاڑ ڈالنا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کرے تو ان کو پھاڑ دیتا ہے، نہیں، اچھائی کرو یا برائی کرو، اس کی فطرت ہی پھاڑنا ہے، وہ پھاڑتا ہے۔
ای حسد در خلق آخر روشن است. انسانوں میں بھی ایک انسان کا دوسرے انسان سے حسد کرنا اسی طرح کا ہوتا ہے. مخلوق میں بھی اسی لیے حسد شروع ہوا ہے. یہ وہ صفت ہے، بھیڑیے کی صفت. بعض می گفتی گمانے بد خطاست، بر برادر این چنی ظنم چراست. پھر کہتا دل ہی دل میں وہ صوفی کہ بھئی میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں، بدگمانی کر رہا ہوں اس خادم کے بارے میں. اتنا زیادہ برا سوچنا بھی اچھا نہیں ہے، مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، آخر وہ بھی تو میرا بھائی ہے. تو جب وہ بھائی ٹھہرا میرا تو اس کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی وہ اس صوفی کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ابھی سے کچھ نتیجہ نکلنے سے پہلے اتنا زیادہ سوچ لینا بھی مناسب نہیں ہو سکتا. جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو تو اتنا مت سوچو. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. بعض گفتے حزم سوء الظن تست، ہر کے بدظن نیست کہ مانت درست. تو پھر کہنے لگتے ہیں اپنے آپ سے، نہیں، یہ جو میں بدگمانی کر رہا ہوں یہ دراصل ایک پختہ کاری ہے، میرا تجربہ ہے. مجھے جو کچھ ریڈنگز مل رہے ہیں اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. صرف محض بدگمانی نہیں ہے، یہ بدظنی نہیں ہے، بلکہ کچھ کلوز ایسے مل رہے ہیں مجھے، اسی لیے میں بول رہا ہوں. اور کلوز اسی وقت ملتے ہیں جبکہ کچھ ہوتا ہے. جب دھواں اٹھ رہا ہے تو مطلب یہ کہ آگ جلی ہے، تبھی تو دھواں اٹھ رہا ہے. صوفی اندر وسوسہ وہاں خر چنا، کہہ چنا بادہ جزائے دشمنا. اب کیفیت یہ ہے کہ یہ صوفی یہاں پر وسوسوں میں گھرا ہوا ہے، یہ خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، اور گدھا وہ اس حال میں گھوم رہا ہے، دشمنوں کی سزا جھیل رہا ہے. ادھر صوفی ادھر پریشان ہے وسوسوں سے، ادھر گدھا ادھر پریشان ہے دشمن کی چال سے. آخرے مسکی میانے خاک و سنگ، کش شدہ پالاں دریدہ پالہنگ. وہ بیچارہ گدھا مٹی اور پتھر میں پالان ٹیڑھا اور اس کی جو باغ ڈور ہے وہ ٹوٹی ہوئی گھوم رہا ہے. بس کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. خستہ ازرہ جملہ شب الف، گاہ درجاں کندنوں گہدر تلف. جیسا یہ صوفی تھکا ہارا ہے ویسی گدھا بھی تھکا ہارا ہے. راستے کا اتنا سفر کرا کے ان کو لایا ہے، وہ بھی تو آخر تھکا ہوا ہے، اور تمام رات کھانے پینے کو اس کو کچھ نہیں ملا ہے. کیفیت اس کی یہ ہو گئی ہے، کیسا معلوم ہوتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی. کبھی جان کنی میں ہے، کبھی ہلاکت میں ہے. یہ کیفیت ہے اس کی. اب مروں جب مروں کی کیفیت میں آ گیا ہے گدھا. تھکا ہارا گدھا، کھانے کو اس کو کچھ نہیں ملا، رہنے کو اس کو جگہ سے چھوڑ دیا گیا باہر، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں. ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، در در کا ہو کر رہ گیا ہے. اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے. خر ہما شب ذکر می کر دے الہ، جو رہا کردم کم از یک مشتکا. گدھا تمام رات کہتا تھا اے میرے خدا، میں نے تو جو چھوڑے ہیں. وہاں پر تو مجھے جواری کھلائی جاتی تھی، بارلی کھلائی جاتی تھی، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، جو نہ صحیح کم از کم گھاس تو کھلا دے. جب انسان بہت زیادہ، انسان کیا، جب کوئی بھی جانور بہت زیادہ بھوک کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے گھاس بھی جو سے کم نہیں ہوتی. گھاس ہی کھلا دے، جانے دے، جو کو میں نے چھوڑ دیا. با زبان حال می گفتہ شیوخ، رحمت کن سوخ تمزی خام شوخ. اب وہ اپنی زبان حال سے کہتا تھا کہ اے بزرگوں، کوئی سننے والے ہے تو ذرا مجھ پر رحم کرو، میں تو اس ناتجربے کار خادم کی بے شرمی کے ہاتھوں جل گیا ہوں، اس نے مجھے نکال کر باہر کر دیا. اب یہ گدھے کا اور آگے کیا ہوا، بعد میں یہ واقعہ کہاں آگے بڑھے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان